والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا آج کے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ تمام واقف ہو چکے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے دین کو کیسے سمجھیں، منطق یا تحقیق. موجودہ زمانے میں لوگوں میں بالخصوص امت مسلمہ میں ایک بہت ہی بڑی گمراہ کن سوچ نظر آ رہی ہے. یہی گمراہ کن سوچ کے پیش نظر جی سی پی نے یہ طے کیا کہ یہ موضوع رکھا جائے کہ دین کو کس طرح سمجھیں، منطق یا تحقیق. ایک ایسی بہت بڑی گمراہ کن سوچ اور فکر آج امت مسلمہ کے چند لوگوں میں پنپ رہی ہے جو ان کو اور ان کے بہکانے سے لوگوں کو گمراہی کے گہرے اندھیروں میں لے کر چلی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ سوچ فکر رکھنے والے اپنی گمراہی کا جائزہ نہ لیں گے، وہ اس گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر کفر کی طرف چلے جا سکتے ہیں. ایک ایسی فکر، ایک ایسی سوچ آج امت مسلمہ کے کچھ لوگوں میں آگے، اور وہ لوگ لوگوں کو بھی یہ سوچ دے رہے ہیں کہ دین کے جو معاملات ہیں اس کو منطق سے سمجھا جائے، اپنی لاجک سے سمجھا جائے، اپنی عقل سے سمجھا جائے. اس لیے آج یہ خاص طور پر عنوان رکھا گیا ہے دین کو کس طرح سمجھیں، منطق یا تحقیق. عنوان پہ اگر آپ غور کریں اس میں تین باتیں نظر آئیں گے، ایک دین، ایک منطق اور ایک تحقیق. سب سے پہلے دیکھیں یہ تینوں باتیں ہیں کیا. سب سے پہلے یہ جانے کہ دین آخر میں ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو جہاں میں بھیج دیا. اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کس طرح انسان زندگی گزارے، پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجتا رہا. اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوا. اور آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بنا کر بھیج دیا. یوں پیغمبر آتے رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے. دین سب کے لیے وہی ہے لیکن شریعت بدلتی گئی، اور آخری شریعت جو دی گئی وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن مجید کی شکل میں دی گئی. اور میں اور آج جو آپ دین اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، دین اسلام میں اور آپ چلنے والے ہیں، وہ دین کیا ہے سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے. وہ دین ہے قرآن مجید، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 23 سال کے وقفے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. سارے احکامات، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حکم ہے، کس سے بچنا ہے، مثالیں ہیں، ہر چیز میں بھیج دی گئی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کر دیا قرآن مجید کو کس طرح عمل کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر خاموشی کے مطابق صحابہ نے جو عمل کیا ہے، اس چیز کا نام دین اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، پلس کسی ایسے عمل پہ صحابہ جو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خاموشی اختیار کر لی، وہ بھی دین اسلام کا حصہ ہے. یہ دین ہے جو میرے اور آپ کے لیے یہاں پر اسی کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے، جو قرآن مجید اور صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے. یہ دین ہو گیا. منطق کیا ہے؟ منطق کہیں گے لاجک کو،
یعنی اگر کوئی انسان کسی بھی معاملے کو زندگی کے اپنی منطق سے، اپنی کھوپڑی کے استعمال سے اگر اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کو کہیں گے لاجک جہاں استعمال کر رہا ہے آدمی. اسی طرح جو آج ہم نے جس ضمن میں منطق کے معنی لے، آج کچھ لوگ دین کو، دین کے احکامات کو، مثالوں کو، غیب کی باتوں کو اپنی عقل، اپنی لاجک سے سمجھنا چاہتے ہیں. گویا اپنی عقل وہاں لوگ لڑا رہے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، جبکہ دین تو اللہ نے سمجھا دیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا اور صحابہ نے عمل کر لیا. اب کسی اور کے سمجھانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تحقیق کہیں گے ریسرچ کو. ہم جس ضمن میں یہاں پر عنوان میں تحقیق رہے وہ ہے آتھینٹیسٹی کی بنا پر ہم نے تحقیق کو عنوان میں رکھا ہے. گویا دین جو ہے وہ آتھینٹیسٹی کی بنا پر ہے. قرآن مجید تو آتھینٹک ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے آئے اس پر تحقیق ہے علماء اکرام کی، یہ آتھینٹک ہے، یہ ضعیف ہے، یہ آتھینٹک ہے، ضعیف ہے. اور علماء اکرام کا دنیا بھر کے اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنے احادیث آج موجودہ وقت میں موجود ہے، یہ آتھینٹک احادیث کا مجموعہ ہے. گویا عنوان کی تینوں باتیں آپ کے سامنے میں نے سرسری انداز میں رکھ دی. دین کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کا عمل. منطق ہے کسی بات کو اپنی عقل سے سمجھنا. تحقیق ہے آتھینٹسٹی دیکھنا کسی چیز کی. یہ عنوان جو آج آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، دین کو کس طرح سمجھیں، یعنی قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کس طرح سمجھیں، منطق سے یا تحقیق سے. اس عنوان کا خیال مجھے اس وقت آیا جس کی تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھو. آج سے 1 مہینہ پہلے جب اسی اردوگر حال میں میں سیرت کورس لے رہا تھا، کسی خاتون کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے فون پر احادیث کے بارے میں کچھ گفتگو کی. کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد اس خاتون نے میرے یہاں ایک تحفہ بھیجا کتاب کی شکل میں. وہ یہ کتاب ہے، دعوت الی الخیر، اس کتاب کا نام ہے. خاتون نے مجھ کو تحفہ دیا یہ کہہ کر کہ کاظم بھائی اس کو آپ بڑی توجہ سے پڑھیں. یہ تحفہ مجھ کو ملا، 2 باتیں سامنے آئیں، ایک تو بڑی خوشی ہوئی اور ایک بڑا افسوس ہوا. سب سے پہلے بتا دوں کہ خوشی اس بات کی مجھ کو ہوئی کہ اس کتاب میں ایسی زہریلی سوچ امت کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کتاب آپ میرے سامنے تحفے کی شکل میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میں زہریلی سوچ سے، اس گمراہی سے لوگوں کو رکانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں. خوشی اس بات کی کہ یہ زہریلی سوچ ہمارے ہاتھ لگ گئی. افسوس اور غم اس بات کا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو آج اپنی آئیڈیالوجی اس کتاب کے مطابق لے کر چل رہے ہیں کہ دین کو اپنی منطق سے سمجھیں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے. کوئی بھی دین کی بات ہو یا کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے، اپنی منطق ڈال کے دیکھو، پہلے اپنی لاجک اپلائی کرو. اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، اگر یہ ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اگر تمہاری عقل میں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ حدیث صحیح ہے، اگر تمہاری لاجک میں وہ حدیث صحیح نہیں اترتی وہ حدیث بیکار ہے، چاہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیوں نہ ہو، اس کو سائیڈ میں چھوڑ دو. یہ زہریلی سوچ یہ کتاب دینے کے لیے آج مارکیٹ میں پھیل چکی ہے. افسوس اس بات کا مجھ کو ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے تحت آج کئی مرد اور خواتین حیدرآباد میں ہو یا دنیا کے کئی حصوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. افسوس ہے اس بات کا. سوال پھر سے میں آپ سے کروں گا، دین کو کیسے سمجھے، منطق یا تحقیق سے؟ دین کو ہم اسی طرح سمجھیں گے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. آپ نے عمل کر کے صحابہ کو تعلیم دی، کچھ عمل پہ خاموشی اختیاری کی. تو صحابہ نے جو دین پر عمل کیا ہے وہی اصل دین ہے، کیونکہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ بولنا دوستو مناسب بات نہیں، آپ کا ایمانی فیل ہے. دین تو مکمل ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ نے عمل کر لیا اس مکمل دین پر. اب آپ کو ویسے ہی عمل کرنا ہے جس طرح مکمل دین پر صحابہ نے عمل کیا. اب آپ کی منطق لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین پہ عمل ہوگا اس طرح جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے. اگر صحابہ نے واقعی میں دین کو منطق سے چلا ہے، منطق سے چلیں گے. اگر صحابہ نے واقعی میں دین پر تحقیق سے عمل کیا، ہم تحقیق سے عمل کریں گے.
इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सहाबा के बारे में वस्साबिखून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। कहते हैं अल्लाह ताला क़ुबूल इस्लाम में सबक़त करने वाले यानी मुहाजिर वल अंसार और अंसार सहाबा के दो ग्रुप है, एक है मुहाजिर और एक अंसार। वस्साबिखून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार जो दीन इस्लाम में आए हैं सहाबा के दो ग्रुप हैं। अब इनको सामने रखकर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और जो लोग यानी क़यामत तक जितनी आदम की औलाद जमीन पर आएगी, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो लोग सहाबा की इत्तिबा करेंगे, ऐसों के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। गोया इस आयत में सहाबा की इत्तिबा का हुक्म दिया जा रहा है। अगर सहाबा ने वाकई में दीन को मंतिक से समझा है, हर उम्मत के लिए लाजिम है कि मंतिक से समझे। अगर सहाबा ने दीन को तहकीक से समझा है, ये सोचकर ये जो हदीस आई है, ये जो बात आई है, किस जरिए से हमारे पास आई है, उम्मत मुस्लिमा को इस तहकीक के जरिए दीन पर अमल करना है। और तहकीक हो चुकी है, मजीद करने की जरूरत नहीं है। दीन पर किस तरह, दीन को किस तरह समझे, मंतिक या तहकीक। आगे बढ़ने से पहले कि सहाबा ने दीन को किस तरह समझा, बुनियादी बात हमको फिर से एक बार दोहरा लेनी चाहिए। मैं और आप मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम ईमान ले आए हैं, तो कभी आप गौर करके देखें हैं ये ईमान लाने का मतलब क्या है, हम ईमान वाले हैं कहने का मतलब क्या है। उस मतलब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं। ईमान वालों की निशानी जहां पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में तस्करा कर रहे हैं, सूरह बकरा की शुरू की आयतों में जहां कुरान शुरू हो रहा है, पहले पहले जहां पर ईमान वालों की कैफियत का तस्करा अल्लाह ताला कर रहे हैं, वहीं पर अल्लाह ताला ईमान वालों का जो ईमान होता है वो कैसा होता है वो तस्करा कर रहे हैं। जहां पर नमाज और ज़कात का हुक्म बाद में आया, नमाज और ज़कात की जो तालीम है वो बाद में ही आयत में, लेकिन पहला टुकड़ा जो ईमान वालों की कैफियत अल्लाह ने बयान किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों का तस्करा करते हुए, पहली आयतों में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये कुरान मजीद हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी यानी ईमान वाले। ईमान वालों की पहली सिफात क्या है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान वालों की कैफियत ये होती है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखता है मोमिन। सबसे पहली बात गैब में सबसे पहले आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। मोमिन का ईमान होता है अल्लाह को देखा नहीं आज से, लेकिन ईमान रखता है मेरे परवरदिगार तू है। मोमिन का ईमान होता है गैब पर। ये जो वही अल्लाह ने भेजी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उस गैब जिसको वही को आदमी देखा नहीं, वो कैसे आती है देखा नहीं, मोमिन का ईमान होता है वो गैब पर ईमान रखता है, वही पर ईमान रखता है। मोमिन गैब पर ईमान रखता है कि जो फरिश्ता वही को लेकर आया है, बेशक अल्लाह ने फरिश्ते बनाए हैं, वो फरिश्तों पर गैब पर ईमान रखता है मोमिन। मोमिन ईमान रखता है गुज़िश्ता किताबों पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया इकराम पर नाजिल की, जिसको आदमी देखा नहीं, ये गैब की बात है, लेकिन गैब पर ईमान रखता है। मोमिन ईमान रखता है गैब पर जिन अंबिया को देखा नहीं, जो उसके लिए गैब है, ईमान रखता है बेशक अल्लाह ने 1 लाख से ज्यादा अंबिया इकराम को भेजा, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। मोमिन ईमान रखता है गैब पर इस बात पर सबसे अहम कि क़यामत कायम होने वाली है, आखिरत में हिसाब व किताब होने वाला है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात की तालीम दे दी है। ये गैब पर ईमान रखता है मोमिन। और मोमिन ईमान रखता है गैब पर कि बेशक अल्लाह ने तकदीर बनाई है, बनाई है, बनाई है, बनाई है, तकदीर बनाई है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तकदीर है, और ये भी बता दिया कि दुआ वह हथियार है तकदीर को बदल सकती है। ये गैब की वो अहम बातें हैं, वो 6 बातें हैं जिस पर हर ईमान वाले का ईमान होना चाहिए।
اس میں سے کسی بھی ایک چیز پر یا یہ 6 چیزوں پر اگر کوئی ایمان والے کا ایمان نہیں ہے وہ صرف زبانی ایمان والا ہے، اقراری ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، کتابوں کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، وحی کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، قیامت کو دیکھا نہیں ایمان رکھنا ہے، تقدیر نہیں جانتا لیکن ایمان رکھنا ہے۔ یہ غیب کی جنس پر انسان کو ایمان رکھنا ہے۔ اور مفسرین اکرام اتنی پیاری بات کہی ہے غیب کی باتوں کے بارے میں، یہ غیب کے جتنے امور ہیں، اللہ کی ذات ہو، فرشتے ہو، کتابیں ہو، گزشتہ انبیاء کرام ہو، آخرت و تقدیر ہو، یہ غیب کی جتنی باتیں ہیں عام انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی منطق لگا کر ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ منطق سے یہ غیب کی باتوں کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا کبھی نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے غیب کی باتوں کو سمجھنا، صرف ویسا ہی سمجھنا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سمجھا دیا۔ اگر کوئی آدمی یہ غیب کی باتوں پر اپنی منطق لگانا چاہے گا، تقریر کے آگے اس سے میں آپ کو انجام بتائیں گے کیسا انجام ان کا ہو رہا ہے۔ غیب پر ایمان یہ مومن کی صفات ہے، بڑی مضبوط صفات۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں 5 طرح سے باتیں سمجھائی ہیں۔ کتنی طرح سے؟ 5 طرح سے، جس میں سب سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایسی آیتیں ہیں جو حلال بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال کو حلال جانو بس۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس قرآن مجید میں ایسی آیتیں بیان کی ہے جس میں تم کو حرام بتایا گیا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حرام کو حرام جانو بس۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن میں ایسی آیتیں جو اللہ نے دی محکمات آیت کہتے ہیں، جن آیتوں میں حکم ہے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا، اس واسطے تم احکامات پہ عمل کرو بس۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید میں اللہ نے ایسی آیتیں بیان کی ہے جس میں مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، لہذا تمہارا کام ہے مثالوں سے عبرت پکڑنا۔ عذابوں کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، قارون کا تذکرہ ہے، فلاں قوموں کا تذکرہ ہے، ان سے عبرت پکڑو۔ پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات، اس قرآن میں ایسی آیتیں جو متشابہات آیتیں کہا جاتی ہیں، ایسی آیتیں جن کو پڑھنے سے شاید تم کو کبھی شک ہوتا ہوگا، جس میں اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے، یہ ایسی آیت ہے جس میں جنت کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں حساب کتاب کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں خبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، ایسی آیت ہے جس میں جادو کا تذکرہ ہے۔ جب تمہارے سامنے متشابہات آیتیں آ جائیں، تمہارا ایک ہی کام ہے کہ سیدھے ایمان لاؤ، وہاں منطق لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جادو ہوتا نہیں ہوتا، معراج کا سفر ہوا نہیں ہوا، خبر کا عذاب ہوتا نہیں ہوتا، جتنے متشابہات آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے بتا دیا آیتوں کے بارے میں، جب متشابہات آیتوں سے تم گزرو ایمان لے کر آؤ بس۔ سمعنا واطعنا، سننا ہے اطاعت کرنا ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہی ایمان رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو دیکھ کر جیسا صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان رکھنا ہمارا کام ہے۔ منطق نہیں چلیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں عقل لڑاؤ اپنی، یاد رکھیں اس بات کو، اگر غیب کے امور میں اگر آپ اپنی عقل لڑا کر سمجھنا چاہیں گے آپ خود غیب ہو جاتے تھے۔ غیب کی باتوں پہ اگر آپ عقل لڑائے غیب ہو گئے، سمجھے آپ دنیا اور آخرت سے، کدھر کی آپ کا جو سو گنتی میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ آپ کیسے آپ کے سامنے ساری مثالیں رکھوں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں غور کرو بھائی، قرآن مجید میں بھی غیب کا تذکرہ ہے، غیب کی باتوں کا، اور صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں اور صحیح احادیث میں جو غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے، جس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر ایمان تھا اور جس کا صحابہ کا ایمان تھا، ویسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے نہیں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اپنی عقل تو لڑاؤ، دماغ لڑاؤ، کیا ہم وہ آیت پہ عمل نہیں کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے عقل لڑانے کی بات نہیں ہے قرآن میں؟ بے شک عقل لڑانے کی بات ہے۔